جو ہمارے معاشرے میں جو چیز سب سے زیادہ فساد کا سبب بنی ہے اور جس نے ہمیں تباہی کے کنارے پہنچا دیا ہے، وہ حرام و حلال کی فکر کا ختم ہو جانا۔ افسوس ہے کہ ہر شخص اس فکر میں ہے کہ میں کسی طرح زیادہ سے زیادہ مال کما لوں، اور اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے یا حرام طریقے سے ہو رہا ہے۔ رشوت کا بازار گرم ہے، سود کا بازار گرم ہے، ناجائز معاملات ہو رہے ہیں، یہ سارے کچھ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے یہ وبا، اور اسی کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اس کو ہم ناجائز اور حرام سمجھتے ہی نہیں، اور اس میں اچھے خاصے دیندار، نماز پڑھنے والے، تہجد گزار، صف اول کے پابند وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ اس پہلو کی طرف ان کی نگاہ ہی نہیں جاتی کہ ہم کس طرح اپنے رزق میں حلال کے ساتھ ہم حرام کی آمیزش کر رہے ہیں۔ عام طور سے یہ لوگ سمجھتے ہیں بھئی ہم تو مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ خود ان کی زندگی میں بعض ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا لقمہ حرام میں ملا ہوا ہے۔ اس کی ایک مثال میں یہ دیتا ہوں کہ شریعت نے میراث کے احکام قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ نازل فرمائے، اور یہ فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس وقت میں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو ترکہ ہے، جو کچھ اس نے میراث میں چھوڑا ہے، وہ نقدی ہو، وہ سونا ہو، وہ جائیداد ہو، کوئی مکان ہو، کوئی زمین ہو، وہ شرعی قاعدے کے مطابق آپس میں تقسیم کر لو۔ اگر وہ تقسیم نہیں کی اور کوئی ایک فرد اس کے اوپر قابض رہا، تو جس شخص نے اس پر قبضہ کیا ہے وہ اس کے مال میں حرام شامل ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے عام طور پر ایک بڑی زبردست غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی ابھی تو انتقال ہوا ہے، ابھی ایک دم سے ہم حصے بکھرے کرنا شروع کر دیں، بٹوارا کرنے لگیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ابھی تو دنیا سے جانے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ابھی ہم اس کی جائیداد کا بٹوارا شروع کر دیں۔ اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد از جلد اس کی میراث کو تقسیم کرو، جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو وہ حصہ دو۔ اب مرتے ہی، انتقال ہوتے ہی اس کے تمام املاک وہ اس کے وارثوں کا حق بن گئے، اب اس کی ملکیت نہیں رہی، وارث اس کے مالک بن گئے۔ اب اگر اس ترکے کو کوئی شخص دوسرے وارثوں کی اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے، وہ حرام کر رہا ہے۔